أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان الله. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، شاعر کہتا ہے ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی. واہ واہ، کیا کہنا. ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، بات نکلی تو ہر ایک بات سے خوشبو آئی. سبحان اللہ. ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، بات نکلی تو ہر ایک بات سے خوشبو آئی. اور میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے، میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے، تمام رات میری ذات سے خوشبو آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سو گیا تھا مدینے کا تصور کر کے، تمام رات میری ذات سے خوشبو آئی. حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے دستور کے مطابق سیدی عرب و عجم صاحب جود و کرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ. یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت بنی اسرائیل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت کریمہ میں اپنے محبوب کے معراج کا واقعہ بیان فرمایا. بے شک اپنے محبوب کو جو اللہ نے سیر کرائی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے پسندیدہ بندے کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. کیوں لے گیا؟ خود ہی ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم میں نے اپنے محبوب بندے کو اس لیے سیر کرائی
اور مسجد اقصی اس لیے لے گیا تاکہ اپنے محبوب کو اس کے ارد گرد جو نشانیاں رکھی ہیں وہ اسے دکھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک۔ علماء کہتے ہیں کہ انہو هو السمیع البصیر کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، مگر بعض علماء نے کہا کہ اس کا ایک معنی اور ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو دیکھنے اور سننے والا ہے اور محبوب اپنے خدا کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اگر کسی نے ماتوں کی نگاہ سے دیکھا ہے تو اس کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے معراج کا ذکر فرمایا۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری زندگی میں جو معراج کرائی وہ 34 مرتبہ کرائی، مگر قرآن مقدس میں جس سیر کا ذکر فرمایا ہے کہتے ہیں یہ جو معراج ہوئی ہے اللہ نے ساری معراج اپنے محبوب کو خواب کے عالم میں کرائی ہے، مگر یہ جو معراج تھی جس کا ذکر 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے یہ معراج جسم کے ساتھ اللہ نے کرائی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنے محبوب بندے کو وہ کہتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، وہ تھوڑا سا حصہ کیا ہے، وہ بہت کم سا حصہ تھا، مگر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ لے تو گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرب جانتے تھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر اس زمانے میں طے کیا جاتا تھا وہ تقریباً کم و بیش 30 یا 40 دن کی مسافت کا تھا۔ اگر کوئی بندہ گھوڑے سے سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف بڑھے اسے 30 سے 40 دن لگیں گے، مگر مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ جب صبح ہوئی مصطفیٰ جان رحمت نے کفار مکہ اور قریش کے سامنے ان واقعات کا جب ذکر کیا تو ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی، وہ اپنے عقل کے ترازو پر اس واقعے کو تولنے لگے اور انہوں نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور جانے کے بعد واپس بھی چلے آئے، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی 1 مہینے کا سفر ہے۔ اب لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر ایک ابو جہل بھی تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو اس سے ملاقات حضرت ابو بکر صدیق کی ہوئی۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست تمہارے یار تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہارے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی ہے، بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کیا میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں تیرے صاحب تیرے نبی نے فرمایا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات کرتا ہے، اگر حضور اس سے بھی آگے کی بات کرے تو میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ فرمایا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات کرتا ہے، اگر اس سے آگے بھی میرے آقا فرمائے تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے تصدیق کیا کی کہ ایسا لقب ان کو دے دیا کہ فرمایا گیا کہ تم صدیق اکبر ہو، دنیا میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے اور تصدیق فرمانے والے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب معراج سے واپس ہوئے، صبح نمودار ہوئی کفار مکہ اور قریش کے درمیان، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ وہ کیوں انکار کر بیٹھے؟ اس لیے کہ یہ سارا واقعہ جسم کے ساتھ تھا، اس لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اگر خواب کا معاملہ ہوتا، جیسا کہ آج کل وہابیہ کہتا ہے، دیا بنا کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں، یہ سارے بد مذہب کہتے ہیں حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ وہ خواب میں ہوئی ہے، حالت خواب میں معراج ہوئی۔ تو ہم نے کہا اگر خواب میں حضور کو معراج ہوتی اور خواب میں اللہ ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جاتا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خواب تو ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں، ہر ایک عام انسان بھی خواب دیکھتا ہے، اور حالت خواب میں کبھی ہم یہاں سے دلی پہنچ جاتے ہیں، دلی سے ممبئی چلے جاتے ہیں، وہاں سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، وہاں سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، کوئی خوش نصیب ہوتا ہے حالت خواب میں مدینہ بھی چلا جاتا ہے، مکے میں بھی چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا جب ہم رات میں خواب دیکھنے کے بعد صبح ہوتی ہے اپنے دوستوں سے خواب کا ذکر کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا ہے، سب کہتے ہیں ہاں ہاں حالت خواب میں تمہیں یہاں سے وہاں پل میں جانا یہ ممکن ہے۔ ہم نے کہا اگر خواب کا معاملہ ہوتا کفار مکہ کبھی انکار نہ کرتے، قریش کبھی انکار نہ کرتے، کافروں نے انکار کیا اس لیے کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کوئی انسان جسم کے ساتھ بھلا رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک مہینے کی مسافت کیسے طے کر سکتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ نے محبوب کو جو معراج کرائی وہ جسم کے ساتھ معراج۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں اعتراض کرنے والے کو اعتراض سنتا ہے، اس نے تو اعتراض کرنا تھا مگر اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہاں پر سید کا دعویٰ میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا ہے۔ حدیث پاک اٹھا کر آپ پڑھیں گے بہت سارے مقامات پر قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں حکم دینا ہوا عبادتوں کا، جب ہمیں اطاعت کا حکم دینا ہوا محبوب کو بیچ میں رکھا۔ اے محبوب آپ فرمائیے نماز پڑھو، اے محبوب آپ فرمائیے روزے رکھو، اے محبوب اپنی امت سے آپ فرمائیے حج کرو، اے محبوب آپ فرمائیے زکات دو، اے محبوب آپ کہیے شراب نہ پیو، اے محبوب آپ فرمائیے سود نہ کھاؤ، اے محبوب آپ فرمائیے گناہ نہ کرو۔ سارے معاملات میں دعویٰ حضور فرماتے تھے، یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں اللہ کی نعمتوں کو تقسیم فرماتا ہوں۔ دعویٰ ہمیشہ حضور فرماتے رہے مگر جب واقعہ معراج پیش آیا دعویٰ حضور نے نہ کیا بلکہ دعویٰ کرنے والی ذات خود رب کائنات کی ہے۔ اس نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کر دیا اس نے لفظ سبحان سے سارے منکرین کا جواب دے دیا، یہاں تک کہ ان منکرین میں اگر مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے لوگ بھی آئے ان کو بھی اللہ نے جواب دے دیا کہ سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ ہم نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ سیر کرانے والا کون؟ آپ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو رات کے تھوڑے سے حصے میں محبوب کو سیر بھی کرا سکتا ہے۔ اللہ سب کر سکتا ہے تو محبوب کو سیر کرانا یہ اللہ کے ذات کے لیے کون سی بعید بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ جب حضور نے صبح یہ فرمایا یہ واقعات لوگوں کو بتایا تو وہاں پر ابو جہل جیسے جاہل بھی تھے وہ سامنے آ گئے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بیت المقدس جا چکے تھے وہ حضور کے سامنے آئے۔ آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے ہیں تو پھر ہمیں بتائیے کہ مسجد اقصی میں کتنے دروازے ہیں، مسجد اقصی میں کتنے ستون ہیں، مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں، مسجد اقصی میں کتنے روشندان ہیں۔ میں نے کہا او مسلمان مجھے بتاؤ ہم اور آپ سفر کر کے جب کسی شہر میں جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو بتاؤ کیا ہم ستون گننے جاتے ہیں، کیا ہم پاوا گننے جاتے ہیں، کیا ہم کھمبا گننے جاتے ہیں، کیا ہم دروازے گننے جاتے ہیں؟
ہم تو جاتے ہیں نماز پڑھ کر چلے آتے ہیں، مگر ان کا یہ جہالت والا سوال تھا۔ انہوں نے کہا اگر آپ گئے ہیں تو بتائیے، وہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کو سب کچھ معلوم ہوگا اور خود بخود سب بتا دیں گے۔ جب کفار مکہ نے یہ سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دے دیا، اے جبریل جلدی میرے محبوب کی بارگاہ میں بیت المقدس کا نقشہ لے کر جاؤ۔ بیت المقدس کا نقشہ لے کر جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے، میرے آقا بیت المقدس کو دیکھتے جاتے لوگوں کو بتاتے چلے جاتے۔ بعض علماء نے کہا کہ جب ان لوگوں نے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی ساری زمینوں کو سمیٹ دیا، گویا بیت المقدس کو حضور کے نظروں کے سامنے کر دیا۔ حضور بیت المقدس کو دیکھتے جاتے، کفار مکہ کو جواب دیتے چلے جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، معراج مصطفیٰ کانفرنس، حضور خلاف تاج ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان لوگوں نے تو انکار کرنا تھا تو انہوں نے انکار کیا، وہ ایمان والے لوگ نہیں تھے، وہ کفار مکہ اور مشرکین تھے۔ میں نے پوچھا کہ ان لوگوں نے تو انکار کیا، وہ ایمان والے نہ تھے، مگر جو آج انکار کر رہے ہیں پھر وہ کس کی نسل سے ہیں؟ جو آج انکار کر رہے ہیں حضور کے جسمانی معراج کا، تو پھر وہ ذرا جو ہے اندازہ لگائیں کہ وہ کس کی نسل سے ہے۔ ارے یہ انکار کرنے کا انداز تو کفار مکہ کا تھا، مشرکین کا تھا، منافقین کا تھا۔ جو آج حضور کے کمالات کا انکار کر رہے ہیں پھر وہ کس کی نسل سے ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جب میرے آقا کی ولادت اس کائنات میں ہوئی، چرند خوش ہوئے، پرند خوش ہوئے، دریا خوش ہوئی، ہوا خوش ہوئی، اللہ کی ہر مخلوق خوش ہوئی، مگر ایک مخلوق تھی جو 40 دنوں تک مکے کے پہاڑ پر روتی رہی، اس کا نام شیطان اور ابلیس ہے۔ ہم نے کہا حضور کی ولادت پر شیطان 40 دنوں تک روتا رہا، آج جو ربیع الاول کے موقع پر ہر سال بدعت کا نعرہ لگا کر جو رو رہے ہیں پھر وہ کس کی نسل سے ہے؟ ارے یہ تو شیطان کا کام ہے رونا۔ حضور کی ولادت پر تو شیطان 40 دن تک روتا رہا، جو آج رو رہے ہیں پھر وہ کس کی نسل سے ہے؟ اور سوچنے کی بات ہے پیارے، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں سنی مسلمان بنایا ہے، سنی صحیح العقیدہ بنایا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان بنایا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر اور مسلک امام اعظم پر چلنے والا بنایا ہے۔ ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوتا، ورنہ ہمارا بھی کیا حال ہوتا، ہم بھی انہیں منکرین میں سے ہو جاتے۔ مگر ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اے لوگوں ہمیشہ صراط مستقیم پر اللہ سے چلنے کی دعا کرو۔ آج سارے فرقے والے جتنے بھی دنیا میں موجود ہے، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ چکرالوی ہو، چاہے وہ مودودی ہو، چاہے وہ مرزائی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ ادریہ ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ تفصیلی ہو، چاہے وہ معتزلہ ہو، چاہے وہ لا ادریہ ہو، یہ سارے فرقے جو آج دنیا میں پائے جاتے ہیں سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ ہر جماعت کہتی ہے کہ ہم صراط مستقیم والے ہیں۔ ذرا آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا صراط مستقیم پر چلنے والے کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کے ولی چلتے رہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور قائد ملت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ کسی بھی فرقے میں کوئی بلی پیدا نہیں ہوا، کسی بھی فرقے میں کوئی کتب نہیں ہے، کوئی امداد نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جب جب دنیا میں غوث کو بھیجا تو اہل سنت و جماعت میں بھیجا، کتب کو بھیجا اہل سنت و جماعت میں بھیجا، امداد کو بھیجا اہل سنت و جماعت میں ہوا بھیجا، اور جتنے
بھی ولی دنیا میں ہوئے ہیں سب سنی صحیح عقیدہ ہوئے. سبحان اللہ، بے شک حضرت حق ہے کوئی حضرت بھی حق ہے. وہاں بھی آپ کو ولی نہیں ملے گا. یہ سارے بزرگان دین جن کے آستانے پر ہم جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جن کے آستانے پر جا کر ہم بھیک مانگتے ہیں، یہ سب کے سب سنی صحیح عقیدہ تھے اور زندگی پر حضور کے قدموں میں اور حضور کی چوکھٹ کی غلامی کرتے رہے اور سارے زمانے کو یہی پیغام دیتے رہے کہ پیارے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. عیش کر لو جہاں وہ تینوں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساگر علم کا دریا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے شہر، میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی نے اپنے انداز میں سمجھا گئے پیارے یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے. یہ دنیا میں آنا، یہ کمانا، یہ کھانا اور پھر دنیا سے چلے جانا اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ تم عیش و آرام کرو، شرابیں پیو، جوئے کھیلو، جھوٹ بولو اور کھانے پینے میں مست ہو کر پھر دنیا سے رخصت ہو کر چلے جاؤ. ہم نے کہا اے میرے مرشد کریم اللہ نے زندگی کیوں عطا فرمائی؟ فرمایا اس لیے عطا فرمائی تاکہ تم حضور کے غلام بن کر رہو، حضور کے فرما بردار بن کر رہو، حضور کی اطاعت کرو. اس لیے کہ حضور کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے در تک پہنچ گیا گویا وہ خدا کی چوکھٹ تک پہنچ گیا، خدا کے در تک پہنچ گیا. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو نہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کبھی تو میرے مرشد نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ اے پیارے یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے. تمہارے دوست بھی تمہیں بھول جائیں گے، رشتہ دار بھی تمہیں بھول جائیں گے، ماں باپ بھی تمہیں بھول جائیں گے اور اخیار بھی تمہیں بھول جائیں گے اور سب تمہیں دنیا والے بھول جائیں گے، مگر ایک ہوگا جس سے تم محبت اگر کرو گے وہ تمہیں نہ تو قبر میں بھولے گا، نہ تو دنیا میں بھولے گا، نہ تو آخرت میں بھولے گا. وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے. اگر کسی کو مصطفیٰ سے عشق ہو جائے تو پھر یہ عشق ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، قبر میں بھی کامیاب کرے گا، حشر میں بھی یہی کام آنے والا ہے. تبھی تو میرے شیخ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. عیش کر لو جہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو کے اس زندگی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے پیارے یہی صراط مستقیم ہے اور یہی وہ اولیاء کرام کا راستہ ہے جس پر ہمارے سارے بزرگان دین چلتے رہے اور ہمارے سارے بزرگان دین کا یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رجب کو اپنے محبوب کو جو معراج عطا فرمائی ہے وہ جسم کے ساتھ معراج کرائی ہے. جب معراج کرانے کا وقت قریب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پاس جبریل امین کو بھیجا. کون جبریل امین؟ جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، سردار جو ہے ملائکہ ہے. جبریل امین کو حکم دیا اے جبریل جلدی میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کو میری ملاقات کی دعوت دے کر ان کو ساتھ لے کر آؤ. ہم نے کہا اللہ اکبر. جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو معراج کرانی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم کو ہے دور پر چلے آؤ. پھر 40 روزے رکھوائے. اس کے بعد فرمایا اے موسیٰ میں اپنی تجلی کو پہاڑ پر ظاہر کرتا ہوں، اگر پہاڑ قائم رہے گا تو تم میرا دیدار کر لو گے. ہم نے کہا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کون موسیٰ ہے؟ یہ وہ موسیٰ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج خاص میں یہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے کلام فرماتا تھا اس سے ہم کلام
کلام ہوتا تھا، یہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ ان سے باتیں کرتا تھا. یہ باتیں کتنی پیاری ہوتی تھی، وہ کلام اتنا عمدہ ہوتا تھا کہ کلام کرتے کرتے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے پروردگار عالم، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا آپ مجھے دکھا دے. جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں پر کچھ لوگوں کو شبہ ہو گیا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کہا ارے پیارے تو نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے سوال کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. واحد حاضر کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ لن ترا، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، مگر کوئی تو ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے، کوئی تو ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس لیے اس کی ذات کا مظہر بھی ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بہت ہے، اس کی صفات کے مظاہر بھی بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اسما بہت ہے، اس لیے اس کے اسما کے مظاہر بھی بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال بہت ہے، اس لیے اس کے افعال کے مظاہر بھی بہت ہے. ہم نے کہا یہ جواب اللہ کی بارگاہ سے کیوں آیا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے؟ علماء نے بات کو سمجھایا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفات کا مظہر تھے اور انہوں نے سوال اللہ کی ذات کا کر دیا، اس لیے جواب آیا اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو وہی دیکھ سکے گا جو میری ذات کا مظہر ہوگا. تو علماء نے کہا اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی صفات کا مظہر محمد عربی بھی ایک ہے. اگر خدا کو کسی دیکھ سکتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، معراج مصطفیٰ کانفرنس، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، فیضان حضور قائد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اور اس کی ذات کا دیدار کرے تو اس کی ذات ایک ہے، اس کی ذات کا مظہر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جلدی جاؤ میرے محبوب سے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی ملاقات کی دعوت پیش کر رہا ہے، دے رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے. جبریل امین بارگاہ رسالت میں آ گئے. آنے کے بعد دیکھا کہ جبریل امین جو ہے حتیم میں پہنچے، امتحانی کے گھر جب تشریف لے آئے، دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا سو رہے ہیں. ایک عقیدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، انبیاء سوتے ہیں مگر ان کا دل جاگتا رہتا ہے، انبیاء کا دل کبھی نہیں سوتا. آج کچھ جو ہے، آج کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے. ہم نے کہا او نادان، جب تو سو جائے تیرا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے اور نبی جب سوئے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہم نے کہا جب احکام شریعت میں نبی ہمارے برابر نہیں تو ذات میں ہمارے برابر بے شک احکام شریعت میں نبی ہمارے برابر نہیں. ہم سوتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. ہم سوتے ہیں دل بھی سو جاتا ہے مگر نبی وہ ہوتا ہے، وہ اگر اس کی آنکھ بند ہوتی ہے مگر اس کا دل جاگتا رہتا ہے. جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے، دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. حضرت جبریل امین آنے کے بعد حضور کو آواز نہیں دیتے ہیں، حضور کو ہلاتے نہیں ہیں، حضور کو جگاتے نہیں ہیں. اگر آج کا کوئی گستاخ بے ادب ہوتا وہ کیا کرتا؟ بے ادبی کرتا. مگر یہ جبریل امین ہے، یہ جانتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کیسے ادب کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ادب کو پسند کرتا ہے. جبریل امین نے جب دیکھا مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں اے پروردگار عالم تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، کیا میں ان کو ہلا کر جگاؤں؟ کیا میں ان کو آواز دے کر جگاؤں؟ تو جواب آیا نہیں نہیں، اے جبریل میرے مصطفیٰ کو آواز نہیں دینا، اس لیے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگر نبی
کی بارگاہ میں ذرا سی آواز بلند ہو جائے گی تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، ساری نیکیوں کو نکال کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا اے میرے رب عز و جل کیا میں ان کو ہلا کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو پھر عرض کیا پروردگار عالم تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ تیری دعوت بھی تو پیش کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل میں نے تیرے کافور جیسے ہوٹھ کس دن کے لیے بنائے تھے؟ میں نے اسی دن کے لیے بنائے تھے۔ اے جبریل تو اپنے کافور جیسے ہوٹھ کو مصطفیٰ کے قدموں سے سٹا دے، مصطفیٰ اس کی ٹھنڈک سے بیدار ہو جائے۔ تم اپنے ہوٹھ کو مصطفیٰ کے قدموں سے بس کر دو، تم اپنے ہوٹھ کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگا دو، تم اپنے ہوٹھ سے مصطفیٰ کے قدم ناز کو چوم دو، اس لیے کہ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اے جبریل جب تم مصطفیٰ کے قدم کو بوسہ دو گے میرے مصطفیٰ خود بخود بیدار ہو جائیں گے۔ جبریل امین آتے ہیں، آنے کے بعد مصطفیٰ کے قدم پر اپنے ہوٹھ کو رکھ دیتے ہیں، جیسے ہی رکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھل جاتی ہے، میرے مصطفیٰ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد پوچھتے ہیں اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ کیا وحی الہی لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں نہیں مصطفیٰ جان رحمت آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعوت پیش کی ہے اور آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ یہ دیکھو اسرافیل بھی موجود ہے، یہ دیکھو میکائیل بھی موجود ہے، یہ دیکھو جبریل بھی موجود ہے۔ علماء کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کا قافلہ ہے۔ گویا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب محبوب کو معراج کرا رہا ہے تو گویا اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں فرماتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر ہوئے تھے، نئے نیالے طرف کی ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی کی شادی مچی دلوں میں، ادھر سے انوار ہنس آتے ادھر سے افہاد اٹھ رہے تھے، چھوٹ پڑتی تھی ان کے روح کی کہ عرش پر چاندنی بھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی پون میں کعبہ نکل کے سورا سور کے نکلا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بنا ہوتے تھے، نظر میں دلہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آچل تجلی یہ ذات بہت سے تھے، گویا وہ اپنے انداز میں کہہ رہے اعلیٰ حضرت خوشی کے بادل امن کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ، فیضان حضور قائد ملت، خلیفہ قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور کو معراج کرائی جا رہی ہے، حرم مکہ سے کرائی جا رہی ہے، جب حضور تیار ہو رہے ہیں کعبہ بھی جھوم رہا ہے، فضا بھی جھوم رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے آسمانوں سے اللہ کی رحمت موتیوں کی صورت میں یہاں حتیم میں بھری جا رہی ہے۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر تمہار برسی تو موتی جھڑ کر، حتیم کی گود میں بھرے تھے خدا ہی نے صبر جان پر کب دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی سینا کا دولہا بنا رہے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا تھا، وہی تو جو بن ٹپک رہا تھا، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں بھر دیے تھے، خوشی کے بادل امن کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ مشل فرقت جنم کے بچھڑے گلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، وہ کیسا سما تھا، وہ کیسا منظر تھا۔ حضور کو معراج کے لیے باراتی جو ہے بنا کر لے جایا جا رہا ہے، حضور دولہا بنے ہیں، فرشتے باراتی بنے ہیں، اور جو ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، پیچھے بھی فرشتوں کی بارات ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ آپ کو یاد فرماتا ہے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ دیکھو براق اللہ کی طرف سے میں لایا ہوں، یہ براق کی رفتار کا یہ عالم ہے، اس کی نظر کی انتہا جہاں ہوتی ہے اس کا پہلا
قدم وہاں پڑتا ہے، حضور اس پر سوار ہو گئے، گویا پیچھے فرشتوں کی بارات ہے، وہ بھی سوار ہے، حضور آگے آگے چل رہے ہیں، فرشتے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ قافلہ ہوتا ہوا مسجد حرام سے جب مسجد اقصیٰ پہنچا تو اللہ کے حکم سے سارے نبیوں کو وہاں جمع کرا دیا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کے متعلق قرآن میں فرمایا، اے انبیاء کی جماعت، اگر میرا محبوب تیرے زمانے میں آئے گا تو بتاؤ تم مرزا ایمان لے آنا، اس کی مدد و نصرت کرنا، مگر حضور کسی کے زمانے میں نہ آئے۔ یہ حضور کا کمال مرتبہ بیان اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کسی کے زمانے میں نہ بھیجا، جب زمانے میں بھیجا نہیں، نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا، تب سارے انبیاء کو بھی فیضیاب کرنا ہے، ان کی زمین کو بھی فیضیاب کرنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا پہلا سفر اس لیے کرایا، اس لیے کہ سارے انبیاء مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کی جائے پیدائش میں وہی رہی، ان کی عبادت گاہ بھی وہی رہی، بڑے بڑے انبیاء کرام مسجد جو ہے اقصیٰ کی سرزمین پر تشریف لاتے رہے، ملک شام میں آتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اے محبوب تو بھی اس سرزمین پر ایک مرتبہ اپنے قدم ناز کو لے کر چلا تاکہ تیرے قدم کی برکت سے شام کا علاقہ بھی سرفراز ہو جائے، مسجد اقصیٰ بھی سرفراز ہو جائے، وہ بھی فیضیاب ہو جائے۔ اس لیے مصطفیٰ کو پہلے مسجد اقصیٰ لے کر آیا، آنے کے بعد سارے انبیاء کو جمع کر دیا، سارے انبیاء جمع ہے، ابراہیم بھی جمع ہے، حضرت آدم بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت نوح بھی ہے، حضرت سلیمان بھی ہے، حضرت داؤد بھی ہے، حضرت زکریا بھی ہے، حضرت ہارون بھی ہے، حضرت شمویل بھی ہے، حضرت یحییٰ بھی ہے، سارے انبیاء وہاں پر جمع ہے۔ اور ایک دو سب انبیاء، بعض انبیاء اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہی کہہ رہا ہے ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، یا حبیبی یا محمد، اے میرے بیٹے، اے میرے شہزادے، اے محمد تو بھی اللہ کی تعریف کر، اب میرے مصطفیٰ کی باری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جبریل امین آگے آئے، آنے کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ آگے بڑھئے، مسلح امامت پر تشریف لے آئیے اور سارے نبیوں کی امامت فرمائیے۔ اب بڑے بڑے انبیاء جو اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے زیر تحت آتی تھی، اب وہ بھی پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، گویا اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں فرما رہے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے آیا ہوں آخر دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، تبارک اللہ شان کے ہی اسی کو سیوا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے کی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد سارے انبیاء کو جو ہے نماز ادا نماز جو ہے پڑھا رہے ہیں، سارے انبیاء پیچھے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہیں، میرے مصطفیٰ آگے کھڑے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی فضیلت کو سارے انبیاء پر ظاہر فرما رہا ہے۔ اے بڑے بڑے اپنے وقت کے نبی، ذرا دیکھ لو، تم اپنے وقت کے نبی بھی تھے اور تم سلطنت کے مالک بھی تھے، مگر سنو، تمہیں جو کچھ بھی میں نے دیا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی شان بیان کرنا مقصود تھا، اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں فرمایا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل،
ہاں سارے آنچوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا اونچا پڑھو نا ہے اس اونچے سے انبیاء سے کروں عرض کیوں ماتی کو کیا نبی ہے تمہارا اعلیٰ حضرت کا یہ کلام اللہ کمال کر دیا اللہ اللہ اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کا ذکر ایک تمنا کا ذکر کیا فرماتے ہیں احمد رضا میں انبیاء سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں مگر اس کائنات میں اب انبیاء سے ملاقات کرنا ممکن نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر چیز کائنات میں اب ممکن نہیں ہے تو روز محشر جب جو ہے حشر برپا ہوگی اس دن سارے نوع انسانی ہوں گے انبیاء بھی ہوں گے اولیاء بھی ہوں گے اقطاب بھی ہوں گے غوث بھی ہوں گے سردار بھی ہوں گے سارے انسان جمع ہوں گے میں اللہ سے اجازت لوں گا لینے کے بعد انبیاء کی بارگاہ میں جاؤں گا اور ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان سے ایک سوال کروں گا میں نے کہا یا سیدی اعلیٰ حضرت وہ سوال کیا ہوگا کہنے لگے وہ سوال یہ ہوگا کہ میں انبیاء کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان سے مؤدبانہ انداز میں ایک گزارش کروں گا ایک بات پوچھوں گا میں نے کہا وہ بات کیا ہے کہتے میں ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہوں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں ذرا انداز تو دیکھو جب میرے آقا کی باری آتی ہے سرور کہتے ہیں مالک کہتے ہیں مختار کہتے ہیں شفیع کہتے ہیں سب کچھ کہہ رہے ہیں جب دوسرے انبیاء کی بات بھی آئی تو ان کو بھی مالک کہہ کر پکارتے ہیں کہتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد عرض کروں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی میں انبیاء کی جماعت سے پوچھوں گا اے انبیاء کی مقدس جماعت اے حضرت آدم اے حضرت ابراہیم اے حضرت نوح اے حضرت شمعون اے حضرت داؤد اے حضرت سلیمان اے حضرت زکریا اے حضرت یحییٰ اے حضرت موسیٰ اے حضرت عیسیٰ اے حضرت شمعون کہ آپ مجھے بتائیں جو نبی ہمارا ہے کیا وہ آپ کا بھی نبی ہے کیا وہ آپ کا بھی نبی ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء کی جماعت سے جواب آئے گا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا کہتے ہیں انبیاء کی جماعت سے جواب آئے گا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی سبحان اللہ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ انبیاء کی جماعت اور میرے آقا وہاں پر سب کی امامت فرما رہے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی فضیلت کی ظاہر فرما رہا ہے جب نماز سے فارغ ہوئے اب آسمانوں تک کی سیر کے وقت قریب آ گیا اب حضور آسمان پر تشریف لے جا رہے ہیں پہلے آسمان پر تشریف لے گئے حضرت آدم سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے حضرت جو ہے یحییٰ سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان چھٹے آسمان ساتویں آسمان سے گزرتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے جبریل امین بارگاہ رسالت میں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا سفر ساتھ ساتھ یہی تک تھا اب میں سدرہ سے آگے بال کی نوک کے برابر بھی میں اگر بڑھ جاؤں اللہ کی تجلی سے میرا پر جل کر راکھ ہو جائے گا یعنی وہ کہہ رہے تھے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں دکھا لے سبھی میں نے جھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا یا رسول
اللہ یہ میری امتحان ہے، اب آگے آپ تشریف لے کر جائیے، اب آگے آپ تشریف لے کر جائیے۔ اب حضور کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ایک تخت پیش کیا گیا، حضور اس پر جلوہ فرما ہوئے جس کا نام رفرف ہے۔ اب حضور اس پر سوار ہو کر لامکہ کی سیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں یہاں وہاں کہاں زمین زمان کچھ نہیں ہے، اب وہاں حضور جا رہے ہیں جو لامکہ ہے، جہاں کوئی مکان نہیں ہے، اب حضور جا رہے ہیں۔ 70,000 حجابات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے پہلے، 70,000 حجابات۔ علماء کہتے ہیں ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا تھا، 500 سال لگیں گے ایک حجاب سے دوسرے حجاب میں جانے تک۔ کہتے ہیں حضور ہر حجاب سے گزر رہے ہیں، ہر حجاب سے گزرتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا نیا نیا نظارہ کرتے جا رہے ہیں، اس کی قدرت کو ملاحظہ کرتے جا رہے ہیں۔ آخرکار وہ منزل بھی چلی آئی قریب۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، کتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو ہاتھوں سے بھی کم کا فاصلہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج مصطفیٰ، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ، خلیفہ قائد ملت، نعرہ تکبیر۔ وقت بھی قریب آ گیا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی کی وہ منزل آ گئی۔ اللہ اکبر، وہ کتنا قرب ہوا، وہ کتنا قریب ہوئے اللہ کے جلووں سے، اللہ کتنا قریب ہوا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا قرب تھا، وہ کیسا دیدار تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے اپنی کتاب تفسیر قرآن کے اندر لکھا، کہتے ہیں حضور جب اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو 18,000 سال تک اللہ کا دیدار کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا دیدار کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے صفات کی ایک تجلی کو برداشت نہ کر پائے، زمین میں تشریف لے آئے، مگر یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کو سامنے بلا رہا ہے، اپنے قریب کر رہا ہے، اتنا قریب کر رہا ہے، اتنا قریب کر رہا ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانوں سے کم کا بھی فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب کر لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایسا منظر تھا۔ علماء کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قرب خاص میں رہے، ان کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلیات کے قرب میں رکھا، اپنے قرب میں رکھا، تو وہ نور اس نور سے ملاقات کرنے گیا، گویا اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب یہ سوچو وہ کیسا منظر رہا ہوگا، اللہ اکبر، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ بس تو ہم یہی کہتے ہیں حضور دیدار کرتے رہے، حضور دیدار کرتے رہے، حضور دیدار کرتے رہے۔ حضرت علامہ آلوسی نے لکھا 18,000 سال تک حضور اللہ کے جلووں کا دیدار کرتے رہے، اس کی تجلی کا دیدار کرتے رہے۔ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں جب کوئی انسان جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، کوئی نذرانہ لے کر جاتا ہے، جب حضور اس سارے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ حقیقی کے دربار میں پہنچے، تو جب اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو حضور بھی تو کچھ تحفہ لے کر گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے میرے محبوب بندے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ساری ظاہری عبادتیں، میری ساری باطنی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں سب تیرے لیے ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا اے میرے پروردگار عالم میری ساری عبادت تیرے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو۔ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے پروردگار عالم میری امت کے سارے لوگوں پر بھی سلامتی ہو، اور ان کے سجدے میں میری امت کے گناہگار لوگوں پر بھی سلام ہو۔
سبحان اللہ. ہم نے کہا حضور تو اللہ کے قرب میں پہنچنے کے بعد بھی اپنے جو ہے گناہگار امتیوں کو نہ بھولے. جب اللہ نے فرمایا السلام علیکہ تو میرے حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے گناہگار بندوں پر بھی سلام ہو, میرے نیکوکار بندوں پر بھی سلام ہو. ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب تحفے میں نماز عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے التحیات کو نماز کے آخری حصے میں رکھ دیا اور فرمایا اے مسلمانوں جب بھی تم نماز پڑھو گے تم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکے, تم رکوع کر چکے, تم سجدہ کر چکے, تم قیام کر چکے, مگر سنو تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تم میرے مصطفیٰ کو سلام نہیں کر دو گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے آخر میں التحیات کو رکھا. فرمایا جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی, پتہ چلا جب تک مصطفیٰ کو سلام نہ کر لیا جائے اللہ نماز کو قبول نہیں کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک زندہ اللہ اکبر. وہ کیسا محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی محبت کو نماز میں بھی رکھ رہا ہے, محبوب پر سلام کو نماز میں بھی باقی رکھ رہا ہے. یہ نماز وہ عبادت ہے افضل العبادات جس کو کہا جاتا ہے. عبادتوں کی بلندیاں جس مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اس بلندی عبادت کا نام نماز ہے. جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے ہر جگہ سے ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے, ہر جو ہے